زبیری صاحب، یہ جب بات ہوتی ہے اس قسم کی تجاویز کی، اب ہم نے دیکھا کہ موزز 2 جج صاحبان کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے خط آیا جو انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے کہ خط سپریم کورٹ سے بھی موزز جج صاحبان لکھتے ہیں. جب حالت یہ ہے کہ جج صاحبان خود خط لکھ کے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اطہر من اللہ صاحب جو ہے آج وہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا، تو اس سے تو کوئی کانفیڈنس نہیں ملتا عوام کو، عام بندے کو یہ نظام انصاف میں. اور کہاں پہ پھر یہ فیلئر ہے کہ چیزیں یہاں تک پہنچی ہوئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، سب سے بڑا جو آپ نے بات کی، ہمارے سسٹم میں انصاف نہیں ملتا اور نہیں ملے گا، اور خاص طور پہ 26ویں ترمیم کے بعد تو بالکل ہی نہیں ملے گا. اور جیسے ابھی جہانگیر صاحب نے فرمایا 6/5 سے وہ کل ان کے رولز پاس ہو گئے، جس پہ بہت تحفظات 2 معزز جج صاحبان نے دیے تھے، جن کو بالکل اب سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، کیونکہ اپنی میجورٹی وہاں کریٹ کر کے وہی بینچز بن رہی ہے. چیف جسٹس صاحب نے ساری پاورز اپنے پاس لے لی. دیکھیے، یہ جو لڑائی ہے نا، یہ وہ جیسے فرمایا کہ وہ دیکھیں ان سب نے ایک حلف لیا ہوا ہے آئین کے دفاع کے لیے، اس کو پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ. کون سا ادارہ جس نے حلف لیا ہوا ہے آئین کے تحت وہ اپنے پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ یہاں جج کہتے ہیں جا کے کہ ہم یہ جو آئینی بینچ بنی ہے وہ ول آف دی پارلیمنٹ کے تحت بنی. کون سی پارلیمنٹ؟ فارم 47 کی پارلیمنٹ کی ول کے حساب سے. دیکھیے، جہاں مقصد ہو پاور، اور ساری پاور اپنے پاس اپنے ہاتھوں میں لے لینا اور اس کو بے دریغ استعمال کرنا اپنے فائدے کے لیے، تو وہاں کس انصاف کی بات؟ یہ جو حافظ صاحب نے ابھی رولز بنائے ہیں، بہت اچھے رولز ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ تروائی ہونی چاہیے، لیکن کس عدالت میں اگر لاگو بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا وہ جج آزاد ہیں؟ یا جو بینچز بن رہی ہے وہ آزاد فیصلے کر رہی ہیں یا کریں گے؟ دیکھیں، مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ میرا اور آپ کا لیٹیگیشن جو ہوتا ہے سرکار کے خلاف ہوتا ہے، جو پٹیشنز ہوتی ہیں ان کے حساب سے ان کی مرضی کے ججز کی بینچز بنی ہوئی ہیں، ان کے سامنے کیسز لگ رہے ہیں، ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں. تو یہ دیکھیے نا، مطلب ایک سسٹم کو جب آپ نے یرغمال بنا لیا اور یہ یرغمال جب یہ سسٹم ہو گیا ہے تو اس میں کیا انصاف کی ہے؟ کچھ ججز ہیں جو انصاف و آئین و قانون کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیا ان کے سامنے وہ کیس لگیں گے جس کے اندر اتنے سیریس ایشو ہوں گے؟ نہیں لگیں گے. کیا اطہر من اللہ صاحب اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ ہیں؟ نہیں ہے. کیا محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی بینچ کا حصہ ہیں؟ نہیں ہے. تو یہ جب تک یہ لوگ ایسے ججوں کا آپ نے سینئر 3 ججز جو ہے سپریم کورٹ کے، وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ نہیں ہے. تو یہ اس طرح سے جب آپ بینچز بن جائیں گی، پہلے بڑی شکایت ہوتی تھی کہ فل کورٹ ہونا چاہیے، سینئر ججز. سر زبیری صاحب، آپ خود سپریم کورٹ بار کے صدر رہ چکے ہیں، آپ جہانگیر آپ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا تھا اس زمانے میں. جی پر اس میں سر کچھ بلیم آپ لوگوں کو بھی تو لینا پڑے گا نا. اب ججز جب دوسری سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں. جب عطا بندیال صاحب کے فیصلے آ رہے تھے تو اطہر من اللہ صاحب بینچ سے اٹھ کے بھی چلے جاتے تھے. تو دیکھیں، میں اسی پہ آ رہا تھا، میں ایک پروگرام میں تھا، میں نے یہی کہا کہ کاش جو آج یہ باتیں کی تھی اس وقت بھی کر لیتے. اس ایک سہولت کار چیف جسٹس کے ساتھ، جو اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے، ان کے ساتھ انفارچونیٹلی مس گائیڈ ہوئے، کچھ ہوا. اب دیکھیے، میں ڈس ایگری، بالکل آپ کچھ باتیں تھیں کہ جی وہ خود بینچز مرضی کے بناتے تھے یا جو بھی کرتے تھے. میں نے کئی دفعہ کہا کہ فل کورٹ بنا دیں، ٹھیک ہے کر لیں، لیکن جس طرح سے سپریم کورٹ پہ چڑھ کے پھر الگ سے نوٹ آ جانا، یہ ساری چیز جوڈیشری میں آپس میں جو لڑائی ہے اس نے کیا. اب دیکھیے، سب سے بڑا امپورٹنٹ اس وقت کون سا کیس تھا کہ الیکشن 90 دن میں ہو جائیں، کہ آپ نے ایک سپریم کورٹ نے رائٹ اور رانگ کیا غلط بات کی تھی سپریم کورٹ میں کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائے. آپ اٹھ کے چلے گئے، دوسری سائڈوں پہ آپ لوگ ہو گئے اور آپ نے کورٹ کے اس طرح سے ڈیویژن ہو گیا کورٹ کے اندر، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا آرڈر. پھر آپ دیکھیے کہ پچھلے سال جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ آیا 14 جولائی کا، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، لیکن اس کے خلاف جو فیصلہ آیا، اس کا ریویو آیا، وہ 1 منٹ میں امپلیمنٹ ہو گیا. کیونکہ یہ آپ کا ہائبرڈ سسٹم جو ہے، وہ جو فیصلے کو چاہے گا وہ امپلیمنٹ ہوگا. اگر آج کوئی فیصلہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ان کے خلاف کر دے، یہ جو ہائبرڈ سسٹم کے خلاف، میں شرط یہ آپ سے کہتا ہوں کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا سر. ٹھیک. اچھا زبیری صاحب، اس میں ایک اور چیز جو ہے کہ عدلیہ کی تقسیم کی تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایز اے فرٹرنیٹی آپ کا جو اپنا پورا وکلا کا طبقہ ہے اس کے اندر بھی ہمیں تقسیم نظر آتی ہے. اور پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بار کونسلز کے الیکشنز ہوں گے تو نئی ترمیم آئے گی. تو وکلا اور یہ پورا آپ کا شعبہ لگتا ہے ایسے ہے کہ سیاست سے کافی حد تک جڑ گیا ہے. نہیں، دیکھیے، وکیل ہمیشہ سیاست میں رہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی. وکیل پولیٹیکل پارٹیز کے ممبران بھی رہیں، ایم این ایز بھی رہتے ہیں، اس سے کوئی بری بات نہیں ہوتی. دیکھیں، سیاست کوئی بری چیز تو نہیں ہوتی. آئین اور قانون کے حساب سے سیاست کی جائے، رول آف لاء کے لیے کی جائے تو بہت اچھی بات ہے، بالکل ہونا چاہیے سیاست میں. لیکن آپ کی جو پالیٹکس جو ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے انٹرسٹ کی. اب ایک گروپ ہے وہ الائنڈ ہے ود دی ہائبرڈ سسٹم،
اور وہ چاہ رہا ہے اس کا ابھی ان کا پورا کنٹرول ہے بار کاؤنسل پر. جو ہائیبرڈ سسٹم ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بار کاؤنسل, خاص طور پہ پاکستان بار کاؤنسل کو تو کنٹرول کرنا ہے, اور سپریم کورٹ بار کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے, کیونکہ یہ اگر بار انڈیپینڈنٹ ہوگی تو یہ رول آف لا, یہ 26ویں ترمیم کی بات ہوگی. جب یہ آپ نے جو بات کی میں نے یہ نہیں سنی تھی, لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں بڑے وزن ہے کہ جو یہ بار کاؤنسل, کیونکہ انہی وہی لوگ آج کل ان پارٹی میں منسٹرز ہیں یا بار ایسوسیشن اور کاؤنسلز میں وہ پاور میں ہیں, ان کو یہی کہا ہوگا اپنے ماسٹر سے کہ جی اگر آپ نے 27ویں ترمیم پہلے کر دی تو ہم الیکشن ہار جائیں گے, ہم بار کاؤنسل, کیونکہ وہ الیکشن 5 سال کا ہوتا ہے, 5 سال تک وہ پاور میں رہتے ہیں, وہی وکیل بناتے ہیں, وہی بیٹھے رہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو انرول کر دیا ایڈوکیٹس میں, ہمارے گروپ کو آپ ووٹ دیں. اچھا, یہ ساری چیزیں. زبیر صاحب جس طرح آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن ہار جائیں گے, اٹ مینس کہ اینڈ آف دا ڈے جو بھی بار کونسل ہے اس کا کنٹرول وکلا کے ووٹ سے ہوتا ہے, وکلا ووٹ دیتے ہیں, تو پھر اس میں آپ کسی اور کو تو بلیم نہیں کر سکتے نا. نہیں آپ دیکھیں اس میں آپ اس لیے بتا رہا ہوں کیا ہوتا ہے. دیکھیں ہر انسان کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں. ایشو جو ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہیں گے اگر دیکھیے فائدے دیے جاتے ہیں, مطلب چیزیں اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ بار کاؤنسل کیوں ہے اس وقت جو وکلا کا اکثریت جو طبقہ ہے, آپ پوچھ رہے ہیں ان سے جا کے, وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے. کیوں خلاف ہے؟ کیونکہ وہ روز عدالتیں جا رہا ہے, ان کو دیکھ رہا ہے کہ ایک مخصوص طبقوں کو وہاں ریلیف مل رہا ہے, گورنمنٹ کے خلاف آج ان کو ریلیف نہیں مل رہی. ان کو اپنے کلائنٹس کو, اگر آپ اپنے کلائنٹ کو ریلیف لا کے نہیں دیں گے, کلائنٹ آپ کو چھوڑ جائے گا, اس کے پاس جائے گا جو آپ کو ریلیف دلا کے دے گا وکیل. اس طرح کی اب چیزیں ہونے لگیں گی. تو وکلا اور زیادہ تر وکلا جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہے, وہ چاہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو. یہ 26ویں ترمیم آئین پہ ایک کاری ضرب ہے, اس کو ختم کیا جائے. لیکن وہ چاہ رہے, دیکھیں بہت ساری اکثریت وکلا کی کیا ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی پینلز پہ ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ ہوتے ہیں, بہت ہزار وکیل تو یہی ہو جاتے ہیں تقریباً ملا کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں, اور یہ اس پہ گورنمنٹ کا کنٹرول ہوتا ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے زمانے میں دیکھی ہیں کہ کس طرح سے وہ کیا جاتا ہے کہ کسی طرح بار کاؤنسل, بار ایسوسیشن, خاص طور پہ سپریم کورٹ بار یا اسلام آباد ہائی کورٹ بار, یا ان کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانا دیا جائے. تو انٹرفیئرنس ہوتی ہے. دیکھیں انٹرفیئرنس ٹھیک ہے ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اگر ایک 27ویں ترمیم آ گئی اور اس کے اندر اور کوئی مزید چیز ہو گئی تو ایک ہوا چل جاتی ہے کہ جی یہ دیکھو یہ تو حکومت کے ساتھ ہے, کیونکہ وکلا کی زیادہ سیاست جو ہوتی ہے اپوزیشن کی ہوتی ہے. سر ٹھیک ہے. اچھا زبیری صاحب, اس میں ایک اور چیز جس کے اوپر کافی زیادہ بحث ماضی میں بھی ہوتی رہی کہ مقدمات بہت زیادہ ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی بینچ بنا ہے تو جو پینڈنسی ہے اس میں کمی آئے گی. آپ سپریم کورٹ میں جاتے رہتے ہیں, مختلف مقدمات میں پیش بھی ہوتے ہیں. کیا آئینی بینچ کے بننے کے بعد وہ جو مقدمات کی ایک بڑی فہرست تھی, کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے مقدمات میں, کہ چلنے میں کوئی بہتری آئی ہے؟ اطہر آپ منگوا لیجئے وہاں سے ریکارڈ, کیونکہ اب تو انفارمیشن ہے انڈر آرٹیکل 19A, پچھلے چیف جسٹس کا آرڈر بھی تھا کہ آپ منگوا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی کمی نہیں آئی. کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کتنے کیسز چلے ہیں سر, آپ اس کی بھی لسٹ منگا لیں کہ پچھلے 1 سال میں, یہ 9 مہینے 10 مہینے میں کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کتنے کیسز چلے ہیں, اور کتنے کیسوں کا فیصلہ ہے, اور کتنے کیسوں کے فیصلے کے بعد ریزنز آئیں. یہ آپ منگا کے چیک کر لیجئے. دیکھیے یہ سسٹم اس طرح سے نہیں. کھوکر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کانسٹیٹیوشنل کورٹ, میں تو کہہ رہا ہوں ہو جائے کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کانسٹیٹیوشنل کیسز نہیں سن سکتا. کبھی ہم نے سبھی سوچا تھا یہ بات, کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن کے ابھی جو بات کہہ رہے تھے کہ امینڈمنٹ آ گئی اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی وہ اب آ گئی تھی, اس وقت تک کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں بنی تھی, کچھ نہیں بنا تھا, پریکٹس اینڈ پروسیجر لاگو تھا, ان کو کورٹ اس وقت بنا دینا چاہیے تھا, فیصلہ کر دیتے. ہو سکتا ہے وہ اپہولڈ کر لیتے کہ 26ویں آئینی ترمیم, وہ کیسز فائل ہوئے میں اس وقت سے اکتوبر سے آج تک وہ لگے نہیں. اب آپ کہہ رہے باز گشت ہے 27ویں ترمیم کی. دیکھیے یہ سارا جو نظام ہے یہ صرف, اور ٹھیک ہے اوور سائٹ ضرور ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے اگر ججز بنے. آپ کس طرح کے ججز بن رہے ہیں؟ آپ پولیٹیکل افیلیشن سے نہیں ہوتا, تم اتنے جج لے لو, تم اتنے جج لے لو, اور ایک جو ہائبرڈ سسٹم کے سب سے ماسٹرز ہیں کہ ہمارے بھی جج آ جائیں. دیکھیں اس طرح سے تو اپوائنٹمنٹس ہو رہے ہیں. اب کیا اپوائنٹمنٹس قانون کے, کیونکہ اس وقت جوڈیشل کمیشن کا جو دیکھیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر اس طرح اعتراض نہیں ہونا ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے, کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے. اٹ از دا وے دا سسٹم از ورکنگ, کہ مطلب کہ آپ کی ایگزیکٹو کے اس میں پاور ہے کہ جی میں بتاؤں گا کہ یہ جج کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ممبر بنے گا, یہ کیسز ہمارے کیس جو ہمارے خلاف آئیں گے وہ یہ جج سنے گا. کہیں دنیا میں کہیں ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے جج کے سامنے اپنا کیس چلائیں آپ, کہ میرے مرضی کا جج ہوگا وہ میرے کیس سنے گا تاکہ وہ میرے حق میں فیصلہ کر دے. دیکھیں اس طرح سے نہیں ہوتا, یہ ہم اس سسٹم کے خلاف ہیں.
بے شک اوورسائٹ ہونی چاہیے, بالکل اوورسائٹ ہونی, پارلیمنٹری کمیٹی کا رول بالکل ختم کر دیا گیا تھا 19ویں ترمیم کے تحت, میں اس سے ایگری نہیں کرتا تھا, لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں. اب آپ ابھی انہوں نے بات کی جدون صاحب نے کہ جی وہ چیمبروں کے وکیل, تو چیمبر سے نہیں آئیں گے جج تو کہاں سے آئیں گے, مطلب ان کے اچھے چیمبرز ہوتے ہیں, اچھے وکیل ہوتے ہیں, لیکن اب جو بن رہے ہیں کیسز وہ پولیٹیکلی افیلیٹڈ ہے. دیکھیں پچھلے زمانے میں 96 سے پہلے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہی اپوائنٹ کیا کرتی تھیں ججز, لیکن ان ججز کی آپ کوالٹی دیکھیں مارشل لاء کے زمانے میں کیا کیا ججز ملک نے پروڈیوس کیے ہیں. سر باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.